علامہ صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ جو قربانی کے دن ہیں یا قربانی کے ایام ہیں وہ کتنے ہیں یا کس کس دن تک قربانی ہو سکتی ہے؟ جو عرف عام میں بتاؤں کہ جو یعنی کہ مشہور ہے وہ یہ ہے کہ تیسرے دن کی ظہر سے پہلے تک قربانی جائز ہے. مجھے ذرا قربانی کے دن اور ایام کے حوالے سے اچھا علی بھائی، بنیادی طور پہ یہ بھی ایک معرکۃ الآراء اختلافی مسئلہ معروف ہے. اس کے اندر بھی وہی بات ہے کہ ٹسل بازی بھی ہے اور کچھ اجتہادی نوعیت کا اختلاف بھی ہے. اب مجھے آپ نے بتانا ہے کہ جب ہم سارے حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، سارے مسلمان جاتے ہیں، تب قربانی کے دن کتنے ہوتے ہیں؟ اور جب ہم پاکستان میں ہوتے ہیں تب قربانی کے دن کتنے ہوتے ہیں؟ قرآن پاک کی آیت ہے فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. عید کے بعد جو 11 اور 12 منا میں رہے، 13 تک رہنے کی اجازت ہے، اور جو 11 12 بھی رہے فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْن 2 دن پہلے آ جائے، تو اگر قربانی کے کل ایام 3 ہو، 2 دن پہلے آ جائے تو وہ تو صرف 10 11 بنتا ہے. تو قربانی کے ایام 10 11 12 اور 13 ہیں، تو 2 دن کی چھوٹ ملی تو وہ 13 کو واپس آیا. تو بنیادی طور پہ جب آپ مینا میں ہوتے ہیں تب آپ 13 تاریخ کو بھی قربانیاں کرتے ہیں. مطلب کہ آپ 13ویں مطلب کہ عید کے چوتھے دن، ہاں عید کے چوتھے دن مینا میں قربانیاں ہوتی ہیں. وہاں پہ آپ حج کرنے کے لیے آتے ہیں، وہاں آپ باندھ لیتے ہیں. مطلب آپ حج کرنے جا رہے ہیں تو عید کے چوتھے دن تک قربانیاں آپ کرتے ہیں. تو جب آپ پاکستان میں ہوتے ہیں تب عید کے چوتھے دن تک قربانی نہیں ہوتی. یہ فلسفہ کہاں سے آیا؟ یہ فلسفہ صحیح نہیں ہے. میں اس کی وجہ ایک اور بتاتا ہوں. حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر تشریق کے دن ذبح ہے. اور ایام کس کو کہتے ہیں؟ جمع کو. یہ بڑی عام فہم بات ہے، اس میں بہت لمبا چوڑا اختلاف ہونا نہیں تھا چاہیے، لیکن معاشرے میں بہت لمبا چوڑا اختلاف ہے. ایام جمع ہے یوم کی. یوم کی تسنیہ یومین ہوتا ہے اور جمع ہوتا ہے ایام. ایام کم از کم کتنے دنوں پہ دلالت کرتا ہے؟ عربی زبان میں جو جمع ہوتی ہے کم از کم 3 پہ دلالت کرتی ہے. عید کے دن کے بعد 3 دن ایام تشریق پوری دنیا میں اجماعی مسئلہ. ایام تشریق کس کو کہتے ہیں؟ 11 12 13 کو. 11 12 13 کو. 10 کو تو آپ عید میں ہاں تو ایام تشریق. اب ہر یوم تشریق کے اوپر ذبح کی حدیث بھی موجود ہے. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ ایام معدودات، ایام معلومات، قرآن پاک میں بھی ان کو 3 دن سے متصف کیا گیا. عید کے بعد، عید کے بعد 3 دن. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں یوم النحر تو شامل نہیں نہ ہوتا ایام تشریق میں یا معدودات میں. وہ تو دن عید کا دن تو نہیں ہے. یہ تو ایک عام فہم لاجک. اچھا میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ میں یہ عام لوگوں کو سمجھنے کے لیے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 4 دن تک عید کی جو ذبح کی اجازت ہے وہ 4 دن تک ہے. یہ ہمارے معاشرے کا عرف ہے کہ ہم 3 دن تک کرتے ہیں. اس تیسرے دن بھی بتایا گیا کہ بس آپ نہیں، لیکن مغرب تک آپ قربانی کریں، تیسرے دن کوئی مسئلہ نہیں. وہ لوگ اس لیے کہتے ہیں کہ عصر کے وقت چھری پھیر دو. یہ تو ایک چلو عرف ہو گیا نا معاملہ کہ یار مغرب تک، جن کے نزدیک 3 دن قربانیاں، مغرب کے دن اگلا دن شروع ہو جاتا ہے نا اسلام میں. مغرب سے آپ کو پتہ. لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عید کے چوتھے دن قربانی کرنی چاہیے. میں اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو پتہ ہے کہ اہل حدیث مکتبہ فکر چوتھے دن پاکستان میں قربانی کرتا ہے. ہمارے اپنے ادارے میں چوتھے دن قربانیاں ہوتی ہیں. حافظ محمد سلفی صاحب کراچی میں چوتھے دن اونٹ کی قربانی کرتے ہیں. تو یہ آپ یہ سمجھ لیں، ایک ٹسل والی بات ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سنت کا حیا ہونا چاہیے. سعودی عرب میں منا کے اندر تو چوتھے دن قربانیاں ہو رہی ہیں، وہاں پہ آپ کو اعتراض نہیں ہے. سعودی عرب میں عید کے چوتھے دن بھی قربانی ہو رہی ہے. پوری دنیا میں ہوتی ہے. پاکستان میں کیوں نہیں ہو سکتی؟ تو پاکستان میں جب ہم کرتے ہیں یہ اس بات کے اوپر وہی بات ہے، ٹسل والی بات ہے. لیکن اس میں نا میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ یہ ٹسل نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک اجتہادی رائے ہے. ویسے مجھے جہاں تک پتا ہے کہ بہت سے لوگوں کو عید کے چوتھے دن قربانی کے بارے میں علم نہیں ہے. لیکن ایک بات بتائیں، اللہ کے فضل و کرم سے جو سنتیں متروک ہے، یعنی جس سنت کو ترک کر دیا گیا، اس کا بھی حیا ہونا چاہیے کہ نہیں؟ معاشرے میں ہونا چاہیے. اب اہل حدیث مکتبہ فکر کے اندر آپ کو پتا ہے جنازہ اونچی آواز میں پڑھایا جاتا ہے. اہل سنت باقی تو سارا ہلکی بات. تو اس کا مطلب ہے خاموشی سے پڑھانا بھی تو جائز ہے نا. ہم مانتے جائز ہے، ہم اونچی کیوں پڑھاتے ہیں آپ کے خیال میں؟ کہ سنت کے علاوہ ایک اور بات کہ لوگوں کو دعائیں نہیں آتی. تو جب اونچی پڑے گا تو آمین تو کہہ سکیں گے، یا دعا کے ساتھ دعا زبان تو چلا لپ سنک کر سکتے ہیں. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اگر چوتھے دن قربانی کی سنت کا حیا ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ تو چوتھے دن کے تک قربانی ہونی چاہیے اور اس کا ابلاغ ہونا چاہیے. اور یہ بھی وہی بات آئی. میں یہ بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کیونکہ ہمارے پاکستان میں فقہ حنفی کی اکثریت ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں یہ جی فقہ حنفیوں کی مخالفت نہیں. یہ بھی ایک اجتہادی نوعیت کا مسئلہ ہے. خود اہل حدیث میں بعض عالم
3 دن کو کہتے ہیں عرف ہے تو کر لو. اب معاشرے میں ایک عرف آیا چوتھے دن نہ کرو. یعنی اسی طرح حناف میں بھی چوتھے دن کی قربانی کے قائل لوگ موجود ہیں. تو ایک اجتہادی نوعیت کا مسئلہ ہو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو, قرآن کی آیت سے ثابت ہے, اور آپ دیکھیں نا فمن تعجل فی یومین سے ثابت ہے. کوئی حاجی 12 تاریخ کو, یعنی آپ یہ بتائیں کوئی حاجی جو بھی حج کرنے کے لیے جاتا ہے وہ 11 کو, یعنی 10, اگر 2 دن وہ 10 اور 11 کو قربانی کا دن سمجھتے ہیں تو 11ویں تاریخ کو مینا سے واپس آتا ہے. سمجھے نہیں آتا, وہ 12 کو آتا ہے یا 13 کو آتا ہے, مطلب کہ عید کے چوتھے. بات عام لاجیکلی, یعنی قرآن کی آیت ہے یار, قرآن کی نص ہے. یا وہ 13 کو واپس آتا ہے یا جو رخصت ہے وہ 12 کو واپس آ جاتا ہے. اگر 12 تک ہی دن ہے تو پھر اس کو 11 کو واپس آنا چاہیے قربانی کے لیے. اب بات سمجھ رہے, واپس آ جائے پھر احرام کو. تو یہ بات میرے خیال میں ایک وہی بات ہے کہ کچھ چیزیں معاشرے میں غلط العام ہے, اس کا ابلاغ موجود نہیں ہے, تو اس کا ابلاغ کرنا چاہیے. لیکن احیاء سنت سے یہ باتیں پھیل جاتی ہیں. مثلا آج آپ نے پوچھ لیا تو یہ بات ٹریول تو کرے گی. اور اسی طرح سنتوں کی بعض متروک سنتیں بھی تو ہوتی ہیں نا. آپ دیکھیں اہل حدیث اول ٹائم پہ نماز پڑھتے ہیں, جو احناف ہوتے ہیں وہ آخری ٹائم پہ پڑھتے ہیں, تو دونوں میں نماز پڑھنا جائز ہے نا. لیکن ہم دونوں اتنے سٹبن ہوئے ہیں, ہم ہمیشہ ہی پہلے ٹائم پڑھیں گے, وہ ہمیشہ ہی آخری ٹائم پڑھیں گے. کبھی تو یار دونوں سنو, یہ سمجھ رہے ہیں نا, یہ بات ہے پہلے ٹائم پڑھ لیں, کبھی آپ آخری ٹائم. اگر یہ ہو جائے نا معاشرے میں تو یہ ٹسل بازیاں ختم ہو جائیں. اچھا مجھے یہ بتائیے گا, اب میں تھوڑا سا عید کے دن کے حوالے سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ عید کی نماز سے پہلے تکبیر کر دیتے ہیں. کیا عید کی نماز سے پہلے تکبیر ہو سکتی ہے؟ اچھا اب بات یہ بتائیں کہ یہ تو ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں واضح نص موجود ہے. ابو بردہ نے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں, وہ صبح اٹھتے ہیں, قربانی کے لیے ایک بکری لائے ہوئے ہیں, اپنے معاشرے پہ نظر ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں یار یہ بڑے غریب لوگ ہیں. وہ صبح اٹھتے ہیں, عید کی نماز سے پہلے اس کی ذبح کرتے ہیں اور رسول اللہ کے پیچھے عید پڑھنے آ جاتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے اپنی بطور نیکی کے اظہار کے لیے تحدیث نعمت کے طور پہ بتاتے ہیں کہ اللہ کے رسول, آج میں عید کی نماز آپ کے پیچھے تو پڑھی ہے, لیکن میں اپنے گھر سے قربانی کر آیا ہوں. میں اپنے گھر سے قربانی عید کی نماز سے پہلے کر آیا ہوں. اس نیت دیکھیں کتنی عمدہ ہے کہ میرے محلے میں غریب لوگ ہیں, سب سے پہلے ان کی پیٹ میں جاؤ ابو بردہ کی بکری کا گوشت جائے تو مجھے ثواب ملے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کے اوپر سلبٹیں پڑ گئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بردہ کو کہا اگر آپ قربانی کا ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو عید کی نماز کے بعد کریں. اب عید کی نماز کتنے منٹ کی ہوتی ہے؟ 5 منٹ 10 منٹ لگا لیں. تو 10 منٹ پہلے اگر کیا تو وہ اس لیے قبول نہیں کہ رسول اللہ کی سنت نہیں ہے, اور 10 منٹ بعد کیا تو اس لیے قربانی ہے کہ وہ رسول اللہ کے فرمان کے مطابق ہے. تو جو بندہ عید کی نماز سے پہلے قربانی کرتا ہے نا, اس کی کوئی قربانی نہیں, وہ صدقہ تو ہو سکتا, قربانی نہیں ہے. تو یہ جو کسائی ہیں یہ تو فجر کے بعد. اچھا یہ جو بات ہوتی ہے نا, یہ کسائی ہوتا ہے وکیل. قربانی میں وکیل بنانا جائز ہے, یہ بات بھی یاد رکھیں. اور جس کو وکیل بنایا جائے, مثلا میں نے کسی کو وکیل بنایا, اگر اس کی مسجد میں صبح جیسے ہمارے ہاں 5:45 پہ عید کی نماز ادا ہو جاتی ہے, تو جیسے عید کی نماز ادا ہو جاتی ہے, ہم وکیل ہوتے ہیں, اجتماعی قربانی کرتے ہیں, تو ہم 5:45 پہ قربانی کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس میں جو وکیل ہوتا ہے نا, جس کو آپ نے مختص کیا قربانی کرنے کے لیے, یہ اس کے عمل کے اوپر ہے. اگر اس نے عید کی نماز پڑھ لیا, وہ قربانی کر دے, قربانی جائز ہے. اور اگر یہ نہیں ہوتا, یہ بات بڑی ایک فقہی نوعیت کا مسئلہ ہے. لوگ سمجھتے ہیں اس بندے نے حصہ ڈالا ہے, اس نے ابھی عید کی نماز نہیں پڑھی, یہ اپنے اوپر وہ تکلیف مسلط کرنا جس کی شریعت میں پتہ, کہ آپ کو پتہ ہے ایسے مدارس موجود ہیں, وہ فون کر دیتے ہیں جی عید کی نماز پڑھ لیجیے, ایک گاہ دے پورے بندے پورے ہو گئے. یہ تکلیف ایسی ہے جو اللہ تعالیٰ نے نہیں مسلط کی, آپ نے پڑھ لی ہے, آپ کو انہوں نے وکیل بنایا, آپ قربان کر دے, گائے جائے.